الحمد لله الذي هدانا بفضله العميم إلى الدين القويم، أرسل رسلا ذوي التكريم، ختمهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والتعظيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. میرے نہایت محترم بزرگان، منتظمین اور معلمین اور مدرسین اور طلباء جامعہ ہذا اور مہمانان گرامی، بغیر کسی لمبی تمہید کے دو چار باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. میں یہ عرض کر کے دعا بھی کروں گا اور اجازت بھی چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حضرت ارشاد فرما رہے تھے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس بارے میں ایک واقعہ اس فقیر کے ذہن میں آیا، تازہ ہو گیا. جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، صدر تھے، اور اس زمانے میں ختم نبوت کی تحریکیں بھی چل رہی تھی. تو نائجیریا میں ختم نبوت کا مقدمہ کیونکہ یہ اس ملک میں یہ فتنہ یہاں سے شروع ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو علماء کو پتہ ہے، تو ہم تو اس فتنے سے آشنا نہیں، تو مقدمہ دائر ہے عدالت میں کہ آیا یہ کافر ہیں یا نہیں ہیں. تو یہاں سے ایک وفد کیا. اس وفد کے میں جو لوگ شامل تھے، جو علماء، ایک صاحب اس فقیر کے بھی جاننے والے تھے، ان کا وصال ہو گیا. انہوں نے وہاں کی رویداد کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا، یہ فرماتے ہوئے کہ عدالت میں جب یہ مقدمہ دائر ہوا تو یہودی وکیل تھا قادیانیوں کا، اور جج بھی یہودی تھی، عورت تھی، اور مسلمانوں کا وکیل لڑ رہے تھے. تو مسلمانوں کے وکیل نے یہ ختم نبوت کا استدلال اس آیت سے کرنا چاہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اس نے کچھ دلائل انہوں نے دیے. تو یہودی وکیل نے یہ اعتراض کیا کہ یہاں جو حفاظت کا وعدہ قرآن میں آیا ہے، یہ ذکر پر آیا ہے، قرآن یا دین پر نہیں آیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو یہ اپنے دین کے لیے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا. تو جو ہمارے وکیل تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا استدلال لفظ ذکر سے نہیں ہے. ہمارا استدلال لفظ ذکر سے نہیں ہے، ہمارا استدلال نزلنا سے ہے. ہمارا محل استدلال جو ہے یہ لفظ نزلنا ہے. ذکر تو انہوں نے یہ دلیل دی کہ ذکر تو زبور کے لیے بھی ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. یہ عام ہے اسلام، ان الارض یرثها عبادی الصالحون.
تو آپ اپنے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا استدلال محل ذکر نہیں، لفظ ذکر نہیں، بلکہ نزلنا ہے۔ نزلنا یہ وہ کتاب ہے جو دین ہے، جو تدریجاً نازل ہوا ہے قرآن، اور انزلنا دوسری قرآن کتابیں جو ہیں وہ یکدم نازل ہوئی ہیں، اور یہ تنزیل 23 برس میں نازل ہوا ہے، تو اس لفظ سے استدلال کیا گیا ہے۔ وہ جو اعتراض ٹوٹ گیا تو پھر بعد میں وہ جو وکیل جس نے یہ اعتراض اٹھایا تھا، اس عالم سے پوچھتے ہیں کہ آپ دیوبندی ہیں؟ کیا آپ دیوبندی ہیں؟ انہوں نے کہا ہوں تو میں دیوبندی، پر آپ مجھ سے کیوں سوال کریں؟ میں دیوبند مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، پاکستانی ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ اعتراض شبہ مولانا قاسم نانوتوی نے اٹھایا ہے، اور یہی جواب دیا ہے جو آپ نے دیا، اور میں نے وہ وکیل کہتا ہے میں نے حضرت نانوتوی کے قلم سے نکلا ہوا ایک ایک حرف کا مطالعہ کیا ہے۔ حضرات یہ ہے اسلام۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ نے اس دین کو پر یہ انعام فرمایا ہے، اور ان انعامات میں سے ختم نبوت بظاہر عنوان خطرناک ہے، ختم نبوت ختم ہو گئی، اور اس مرزا خبیث نے یہ استدلال کیا ہے کہ نبوت تو خیر کا سرچشمہ ہے، تو آپ کے آنے سے بند ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ خیر بند ہو گئی، یہ اس نے کہا۔ لیکن اللہ نے اس کے اندر بڑی خیر رکھی ہے اس امت کے لیے ختم نبوت۔ ایک گوشے کا جو ذکر میں نے علماء سے کم سنا ہے، وہ آج میں آپ کے سامنے تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ یہ کہ آپ پہلے ختم نبوت پہلی امتوں میں اس کا تصور نہیں تھا، کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں آخری ہوں یا نبوت ختم ہو جائے گی، نہیں، بلکہ ہر نبی جو آتا تھا وہ پہلے کی تصدیق کرتا تھا اور بعد والے کی بشارت دیتا تھا، پہلے کے لیے مصدق ہوتا تھا، بعد والے کے لیے مبشر ہوتا تھا۔ اور یوں اگر ہم تاریخ نبوت انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کسی نبی کا کسی نبی سے کسی لحاظ سے ٹکراؤ اور اختلاف منقول نہیں ہے۔ تو یہ تصدیق اور تبشیر والا پہلو ہر نبی کے پاس تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی کا وارث نبی ہی ہوتا تھا، نبی کا وارث نبی ہی ہوتا تھا، غیر نبی نہیں ہوتا تھا، کہ دین کی حفاظت نبی نے کرنی ہے۔ اور جب سلسلہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو حبوط زمین پر حبوط کا حکم دیا تو ساتھ یہ کہا، ہدایت دی کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ ٹھکانے کا، یہ جنت ہے آپ ہی کا ٹھکانہ، آپ کی اولاد کا، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے، میں مقدر کر چکا ہوں 15,000 سال پہلے سے، کہ زمین کرۂ ارض آپ کا دائرہ کار ہوگا، وہاں پر آپ نے میری طرف سے خلافت کا نظم چلانا ہے، احکام میری طرف سے آئیں گے، آپ ہی کی جنس انسان لے کر آئیں گے جن کو میں منتخب کروں گا، اور ان پر عمل کر کے اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ آیت بنیادی آیت ہے کہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں، کیوں ہیں، یہاں کس لیے آئے ہیں،
اور ہمارا یہاں کام کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے، ان سب سوالوں کا جواب اسی آیت سے ملتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ نے اپنی خلافت کرۂ ارض پر چلانے کے لیے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے، اور اسی لیے ہمارا اولین تعارف اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو جو کرایا ہے وہ خلیفۃ الارض کی حیثیت سے کرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو خلیفہ کا تصور اگر ہم سمجھیں وہ کیا ہے تو ہمیں اپنا دائرہ کار اور وجہ کار محسوس پتہ چل جائے گا کہ خلیفہ کے معنی یہی ہیں کہ ایک سپریم طاقت اپنے کسی دور دراز علاقے کی نظم و نسق کے لیے کسی اپنے نائب کو کسی مخلوق کو چن کر اپنا نائب بناتی ہے کہ میری طرف سے میرے احکام لے جا کر میری ہدایت کے مطابق یہ وہاں نظم چلائے گا، اور جو اس کے تابع ہو کر آئیں گے مستقبل ان کا محفوظ ہوگا، مستقبل کا خوف ان کو نہیں ہوگا، ماضی کا حزن ان کو نہیں ہوگا۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو اس ہدایت لانے والے کی مخالفت کرے گا اور ہماری آیات کو جھٹلائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے یہ نظام ارضی اور خلافت ارضی چلائی اور شروع ہوا، اور خلافت کا سفر دنیا کے اندر چلا، اور خلافت اور نبوت اکٹھے چلتے رہے، لیکن نبوت کے تابع رکھا خلافت کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے نبی ہیں کہ ان کو وہ خلیفہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو گویا دو منصب اکٹھے یہاں پر ہوئے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ تو جب یہ اکٹھی ہوئی خلافت اور نبوت اکٹھے ہو جائیں، ان کا رخ ایک ہو جائے، مل کر کام کریں تو طاقت آتی ہے، اور جو طاقت سلیمان علیہ السلام کو ملی کسی اور کو نہیں ملی۔ اب آگے چلا کام، تو نبی کا وارث نبی ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایک نئی بات کی، وہ یہ کہا کہ میں پہلے کے تو آپ مصدق تھے سب کے، اور آخری جو دوسرا آنے والا تھا اس کے آپ نے فرمایا کہ اب میں آخری ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا محالہ جب نبی نہیں آئے گا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہدایت کیسے چلے گی؟ نبوت کے ساتھ ہدایت وابستہ تھی، تو اس کا یہ کہ اب ختم نبوت کا معنی آپ سمجھیں کہ نبوت کا سلسلہ دوسرے نبیوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا، مگر نبوت محمدی کا تسلسل اور اجراء قیامت تک کے لیے اس کا استمرار ہو گیا، کیونکہ ہدایت انسان کی وابستہ ہے نبوت سے، نور نبوت سے، اور نور نبوت زمین سے نہ ہو تو ہدایت بند ہو جائے گی، اور ہدایت بند ہونے سے اللہ کی حجت تمام نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی حجت کی اتمام حجت کے لیے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا دوام اور استمرار، یہ نام ہے ختم نبوت کا، گویا تکمیل نبوت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اب تکمیل نبوت یہ ہے کہ حضور کی نبوت دائمی ہوگی۔ اب اللہ نے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہمیشہ کے لیے نافذ العمل رکھنے کا وہ اہتمام فرمایا کہ شریعت بھی ہمیشہ رہے گی آپ کی، اور دین بھی آپ ہی کا قائم رہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. یہ ختم نبوت کی حقیقت ہوئی. اب اس کے فوائد ضمناً امت پر کیا جاری ہوئے. نتیجہ یہ نکلا، پہلا کہ پہلے نبی کے وارث کون ہوتے تھے؟ نبی. اب نئے نظام کے تحت نبی کا وارث کون ہوا؟ غیر نبی. اور وہ پہلی امت کون سی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جب نبی کا وارث نبی تھے تو نبی پہلے نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کی آمد میں کچھ وقفہ ہوتا تھا. اس وقفے کو کیا کہتے ہیں؟ فترت کا زمانہ. ختم نبوت کی برکت سے ہمیں فترت کے زمانوں کے فتنوں سے اللہ نے بچا لیا. بچے گی نہیں؟ فترت کے زمانے سے بچا لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فوراً ہی ایک لمحے کے لیے بھی شریعت نبوی کا اجرا رکا نہیں. نہ رکنے کی برکت سے آج تک دین ہمارا قائم ہے. دین ہر نبی کا ایک ہی ہے، یہ یاد رکھنا. جتنے بھی نبی آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو ایک کلمہ ملا ہے. ایک کلمہ ملا ہے جس کے دو جزو ہیں. پہلا جزو لا الہ الا اللہ اور دوسرا جزو محمد الرسول اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ علی ھذا القیاس. گویا پہلا جزو دین ہے اور دوسرا جزو شریعت ہے. تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، شریعتیں مختلف ہیں. اور یہ شریعتوں کا اختلاف یہ مخالفت کے طور پر نہیں، یہ حالات کی تبدیلی، زمان اور وقت کی تبدیلی، زبانوں کا اختلاف، مزاجوں کا اختلاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت جس طرح مناسب سمجھتی ہر نبی کو شریعت کے احکام جدا جدا دیے گئے. تو اس لیے کوئی اختلاف نہیں. اس کا فائدہ اس امت کو یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ فطرت کے زمان جو خرابیاں آتی ہیں وہ فطرت کے زمانے میں آئی ہیں. دین کے صرف 3 مسئلے ہیں. ہر نبی کے دین کے صرف 3 مسئلے ہیں. دین کے 3 مسئلے ہیں. توحید، اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے. یہ پیغام لا الہ الا اللہ آدم سے لے کر حضور تک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے کلمہ کا جزو تھا. اور دوسرا جزو ہے سب کی شریعتیں، وہ مختلف ہیں. تو دین محفوظ ہے مسلمانوں کا، یہ تینوں چیزیں، اور دوسروں کی تینوں چیزیں نہیں ہیں. دیکھو توحید اس وقت بڑے آسمانی مذاہب کے بڑے 3 جماعتیں ہیں، یہود، نصارہ اور مسلمان. ان کا دینی حالت پر، اعتقادات پر ذرا غور کریں کہ یہود وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن مریم ابن اللہ. تو توحید دونوں کے اندر نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کی توحید، مسلمانوں کا ولی اور مسلمانوں کا فاسق، اس عقیدے میں سب برابر ہے. ہر ایک
فرد امت کا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس لیے کہ توحید جس کی قائم ہوگی اللہ کے وہاں جب جائیں گے تو توحید موحد کے لیے خلودی اعمال کی خرابی کی وجہ سے دوزخ میں جا سکتا ہے، لیکن خلود فی النار اس کے لیے ثابت نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، دوسرا عقیدہ ہے تصدیق انبیاء۔ یہ دراصل ہر امت کا ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان کی تعریف ہمارے فقہاء نے بھی یہی کی ہے، الایمان هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایمان کیا ہے؟ ہر نبی کی تصدیق کرنا، نبی وقت کی تصدیق کرنا، اور یہ تصدیق دوسری امتوں میں ہے۔ کہاں تک؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہود ہمارے ساتھ ہیں اس عقیدہ توحید میں، لیکن دو انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے ان کی توحید ختم ہو گئی، ان کی وہ تصدیق بھی ختم ہو گئی۔ آگے چلیں، نصارہ ہمارے ساتھ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے وہ بھی اصحاب تکذیب، وہ بھی مکذبین میں شامل ہو گئے، اور الحمدللہ ختم نبوت کی برکت سے پہلے کون ہیں؟ حضرت آدم، آخری کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم الحمدللہ امت محمدیہ کا ہر فرد، چاہے اس کو سمجھ ہے یہ نہیں، لیکن یہ نعمت اس کے پاس ہے کہ آدم سے لے کر حضور تک وہ ہر نبی کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے، تو ہم کسی نبی کے مکذب نہیں ہیں۔ تو ویل یومئذ للمکذبین کی آیت کئی بار قرآن میں آئی ہے، اس کی زد میں امت محمد بچ گئی، اس زد میں نہیں آتی الحمدللہ۔ مکذبین تکذیب کی، اور اس کا نتیجہ قیامت کے دن کوئی نبی اللہ کے دربار میں ہماری شکایت نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ نے ہمیں یہ آخری بنا کر یہ فائدہ دیا کہ ان کے اعمال، پہلی امتوں کے اعمال کے ہم گواہ بنیں، ہمارے اعمال کے گواہ پیچھے امت ہے نہیں، وہ گواہ نہیں ہوں گی ہماری۔ نتیجہ اللہ نے شہداء کا منصب اس امت کو عطا فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت اپنے نبی پر مقدمہ دائر کرے گی کہ انہوں نے ہمیں شرک کی تعلیم دی تھی۔ اللہ پوچھیں گے عدالت میں کھڑا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، پورا رکوع قرآن کا اس میں آیا ہے، پوچھیں گے کہ انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ وہ اس برات ظاہر فرمائیں گے کہ میں نے تو حق کہا تھا، میں نے تو ان کو، اور اگر میں نے کہا ہوتا اللہ آپ جانتے، میں ان کے جب تک ان کے اندر رہا تو میں ان کا گواہ تھا کہ میں ان کے اعمال کا تھا ذمہ دار۔ جب مجھے اٹھا لیا آپ نے تو اب آپ کے علم میں ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ وہ امتیں اپنی امتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کوئی گواہ ہے ان کے پاس، کوئی گواہ ہے ان کے پاس؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا، کیوں؟ اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ عدل ہوتا ہوا نظر آئے گا، اگرچہ اللہ کو علم ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ عدل کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ تو پوچھیں گے کوئی ہے گواہ؟ امت کہے گی، یہودی کہیں گے، یہ نصرانی کہیں گے کہ ان کا گواہ ہے کوئی؟
اللہ پوچھے گا امت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ کا کوئی گواہ ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں میرا گواہ، میری گواہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ امت سے پوچھے گا۔ پہلا سوال تو یہ ہے امت کے کس طبقے سے پوچھا جائے گا؟ کن سے پوچھا جائے گا؟ بولو۔ جو وارث ہوں گے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے؟ امت کے ورثاء۔ یہ ختم نبوت کی برکت پہلی کیا؟ پہلے امت کے وارث، نبی کے وارث نبی ہوتے تھے، اب نبی کے وارث ایک جماعت ہے جس کا پہلا طبقہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ خیر الخلائق بعد الانبیاء کا لقب یافتہ ہے۔ تو پوچھا جائے کہ آپ کے، وہ جواب دیں گے، امت کہے گی کہ یہ نصارہ امتی جھوٹ بول رہے ہیں، نبی نے توحید مواحد تھے، تمام انبیاء نے توحید کی تعلیم دی، حضرت عیسیٰ نے بھی توحید کا بیان دیا۔ وہ پھر جرح کریں گے گواہ پر، کہیں گے یہ تو عینی گواہ ہے نہیں، کیونکہ ان کی لغت میں سب سے بڑی گواہی وہ ہے جو عینی گواہی ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسولوں کی لغت میں سب سے بڑی گواہی کس چیز کی ہے؟ وحی کی گواہی ہے۔ تو وہ گواہی دیں گے کہ ہم ہیں، ان کہیں گے یہ تو موجود نہیں تھے موقع پر، تو اللہ پھر کہے گا کہ تم تو موجود نہیں تھے، گواہی کیسے دے رہے ہو؟ گواہی کیسے دے؟ وہ کہیں گے اللہ آپ نے ہمارے پاس ایک نبی بھیجا تھا جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی، بتایا تھا، اور جو کتاب اللہ آپ نے ان کو دی تھی اس میں یہی لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء نے مخلوق کو توحید کا سبق پڑھایا ہے۔ فرض کرو آپ وہاں ہوں گے، کون سی آیت پڑھیں گے؟ اللہ پوچھے کہ انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ پوچھ لے کہ کہاں لکھا ہے آپ کی کتاب میں، کیا کہو گے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ ہے قرآن کی آیت، یاد ہے نا؟ کتنوں کو یاد ہے؟ بولیں کتنوں کو یاد؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ ہے گواہ، اللہ یہ ہے گواہ۔ تو گواہی امت دے گی، وہ امت کہے گی کہ آپ نے ہمارے پاس نبی بھیجا تھا جن کی کتاب میں لکھا ہوا تھا اور ہم نے محفوظ رکھی تھی، نبی بھی موجود ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سچ کہہ رہی ہے؟ آپ تصدیق فرمائیں گے اس امت کے بھی ہمارا شرف ہے۔ وہ امتیں اپنے نبی کو جھٹلائیں گی، یہاں نبی ہماری تصدیق فرمائیں گے۔ یہ ہے ختم نبوت۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کٹہرے سے بری ہوں گے۔ فَكَيْفَ اِذَا قرآن میں فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو توحید بھی ہماری محفوظ، اور تصدیق انبیاء، تمام انبیاء کی، کل تمام آیتوں کی تصدیق کرنے، جتنے بھی آسمان سے اللہ کی طرف سے ہدایت، آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء کی تصدیق ہم نے کی، ہماری موجود ہے الحمدللہ۔ اور اللہ نے ہماری اس تصدیق کو قبول فرمایا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو یہ دوسری نعمت ختم نبوت کی۔ تیسری نعمت، تمام انبیاء کو دلیل نبوت دی گئی، تمام نبی کو
نبوت بھی دی گئی، نبوت کے ساتھ دلیل نبوت بھی دی گئی، اور جب نبی تشریف لے جاتے تو نبی کا معجزہ ہوتا، کتاب ہوتی یا کس صحیفہ ہوتا جس کی وہ حفاظت کے ذمہ دار تھے ان کے، جب تک فطرت کا زمانہ نہیں، علماء جو ان کے ہوتے تھے وہ ذمہ دار ہوتے تھے، اس میں تحریف ہو جاتی تھی۔ تو تحریف کس دور میں ہوتی تھی؟ زمانہ فطرت کے اندر۔ کیوں؟ زمانہ فطرت کے اندر کسی نبی کی شریعت کا راج نہیں ہوتا تھا، حکمرانی نہیں ہوتی تھی، تو ابلیسی قوتیں کھل کھیلتی تھیں، اور سب سے پہلے حملہ تصاویر کے ذریعے سے توحید پر ہوتا تھا۔ سب سے پہلا حملہ تصاویر کے واسطے سے کس پر ہوتا تھا؟ توحید پر ہوتا تھا، اور دینی توحید ختم ہوتی تھی۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام امام التوحید اور برہان، آپ کے امام البرہان ہیں، توحید کے معاملے بت شکن تھے، اور پتہ تھا آپ کے ورثاء کو، وارثان کو، سب کو، لیکن حضور کی جب اسلام ہے، حضور تشریف لائے، کعبۃ اللہ میں کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے۔ یہ کیوں؟ کہاں سے آ گئے؟ تاریخ پتہ تھی، ان کا نسب محفوظ تھا، سب کچھ تھا۔ یہ ابلیس کی ایک طاقت ہے، وہ لے کر آیا ہے، وہ تزیین کی طاقت، برے عمل کو اچھا شکل دے کر پیش کر کے انسان کو بہلانے کی طاقت اللہ نے دی ہے ابلیس کو۔ تو ابلیسی قوتیں فطرت کے زمانے میں کھل کھیلتی تھیں، توحید ختم ہوتی تھی، پھر تصدیق ختم ہوتی، تکذیب اور تحریف۔ اللہ نے اس امت کو ختم نبوت کی برکت سے تحریف نبوت سے بچا لیا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنی صفت دلیل دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا ہے، اپنی صفت دی ہے، اور صفت اپنے موصوف کے ساتھ غیر منفک ہوتی ہے، غیر منفک ہوتی ہے۔ تو قرآن کیونکہ اللہ کی صفت ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، تغیر نہیں ہو سکتا، یہ قائم رہے۔ تیسری چیز جس سے ہم توحید، تصدیق، اللہ نے ہمیں تمام انبیاء کی تصدیق عطا فرمائی ہے، اور تیسری چیز ہمیں اللہ نے ہمارے علماء کو بھی، ہمارے عوام کو بھی تحریف وحی کی نحوست سے، کہ جرم سے بچا لیا ہے، اور ہمارا یہ دین محفوظ ہے اپنے عقیدے کی حد تک۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور چونکہ ہمیں زمانہ فطرت نہیں ملا تو فطرت کے فتنوں سے بچ گئے، لیکن دوسرے فتنوں سے تو بچ گئے۔ اب میں آخری بات کرتا ہوں، تفصیل کا وقت میرا اپنا، میں کیا کروں۔ ایک فتنے کا دروازہ کھلا رہ گیا، بلکہ ختم نبوت کی وجہ سے وہ معین ہو گیا ہمارے لیے، وہ فتنہ ہے دجل کا۔ وہ فتنہ ہے دجل کا فتنہ، اور یہ قادیانیت کس کا فتنہ ہے؟ یہ دجل ہی کا فتنہ۔ پہلے انبیاء نے اپنی امتوں کو ڈرایا اس فتنے سے، لیکن ان امتوں میں یہ نہیں آیا۔ اب چونکہ حضور آخری نبی ہیں اور وہ آنا ہے فتنہ، تو اب نبوت تو ہے نہیں، نئی نبوت تو نہیں آئے گی، تو دجل کا فتنہ آئے گا، اور حضور نے اس کی بھی ہمیں دے دی کہ 30 دجال آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا۔ دجل کیا ہے؟ حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے پیش کرنا۔ 30 آئیں گے، جو علماء ہیں تحقیق کرنے والے، انہوں نے 22-23 بتایا ہے شاید کہ وہ آ چکے ہیں، ابھی دجال اکبر آنا ہے۔ اب ہمیں اس فتنے کا ڈر ہونا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل عطا فرمایا ہے،
دین کا مکمل لائحہ عمل ہے زندگی کا. تو دجال کے فتنے سے بھی جو کہ آنا تھا اب اس امت کو ہی آنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، علاج بتایا. اس ایک تو علاج یہ ہے، آسان علاج، کہ سورہ کہف کو پڑھا کر، سورہ کہف کو جمعے کے دن تلاوت کرو. اور حضور نے فرمایا کہ تلاوت سورہ کہف کی جو شخص جمعے کے روز کرے گا، اگلے جمعے تک اگر پورا ہفتہ بھر اس کی تاثیر رہے گی، اگر دجال آ گیا تو وہ سورہ کہف کا تلاوت کرنے والا وہ اس سے محفوظ رہے گا. نمبر 1. علماء نے، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت ہی کی برکت سے اس امت کو ایک اور نعمت کے علماء کو چونکہ وارث بنایا ہے، ایک اور ملکہ بھی عطا فرمایا ہے علمی، اور وہ ہے اجتہاد. اس امت کے اندر کھلا ہے، رہے گا، اجتہاد رہے گا. تو علماء نے فکر کی کہ آخر سورہ کہف کے اندر کیا چیز ہے جس سے رکاوٹ آئے گی. تو میں اس کا خلاصہ اپنے اساتذہ سے سنا ہوا تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1، پہلی چیز 3 قصے آئے ہیں سورہ کہف میں. 3 قصے آئے ہیں، 3 قصے. ایک قصہ ہے اصحاب کہف کا، ایک قصہ ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا سفر اور تعلم کا سفر ہے یہ 2. اور تیسرا ہے ذوالقرنین کے اسفار. یہ 3 استادوں نے فرمایا کہ یہ 3 قصے جو ہیں یہ دراصل انسانوں کی مختلف جماعتوں کے لیے مختلف اعمال اور اشغال ہیں. ان اشغال ثلاثہ یہ فتنوں کے زمانے میں، دجال کے زمانے میں جو لوگ، جو جماعتیں، جو افراد ان 3 اشغال میں سے کسی شغل کے اندر مشغول ہوں گی وہ اس فتنے سے بچ جائیں گی، وہ اس فتنے سے بچ جائیں گی. وہ کون سے فتنے، کون سے اشغال ہیں، ان اشغال کو سوچ لیں. ایک شغل ہے اصحاب کہف کا. وہ کیا ہے؟ من الدین الفرار من الفتن، من الدین الفرار من الفتن. اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادیوں کو چھوڑ کر تنہائیوں میں جا کر چھپنا، ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اور شرک سے بچنے کے لیے ایک عمل یہ جو کہ اختیار کیا کنہوں نے؟ اصحاب کہف نے. اللہ نے ان کو بچایا. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی یہ خلفت چونکہ دین کے بچانے کے لیے تھی، یہ فرار دین کے لیے تھا، اللہ نے وہ مقبولیت رکھی. حالانکہ ان کا کوئی اور عمل منقول نہیں ہے، صرف یہ عمل، اس عمل کی برکت سے ان کے ناموں میں یہ برکت رکھی کہ سحر وغیرہ کے لیے تعویذ ان کے اب بھی اولیاء اللہ دیتے ہیں ان کے نام کا. یہ تو گویا اشتغال فی الذکر اور خلوت مع اللہ. علماء عشرت سے علماء عزلت اس زمانے کے زیادہ مقبول ہوں گے. ایک بات. دوسری بات، دوسرا عمل وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جہاد، سفر. کس کا؟ ذوالقرنین کے. تو یہ جہاد ہے. تو اعداد للجہاد، جو لوگ جہاد کی تیاری میں مشغول رہیں گے وہ بھی بچ جائیں گے. ذکر اذکار میں مشغول رہیں گے وہ بھی بچ جائیں گے. اور تیسرا ہے تعلیم تعلم، یہ آپ کا شغل، مدارس والا یہ شغل. اور افضل کون سا ہے ان تینوں میں سے؟ پھر یہ بحث ہے. الحمدللہ علماء دین نے بات کوئی چھوڑی نہیں. فرماتے ہیں کہ شیخ ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک
اشتغال بالذکر، خلوت مع اللہ، یہ زیادہ افضل اور مفید ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آسان ہے اور ہر شخص کر سکتا ہے، یہ آسان ہے اور ہر شخص کر سکتا ہے، یہ ان کی وجہ تفضیل ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی سوچ یہ گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان اشغال میں سے، ثلاثہ میں سے افضل ترین شغل اعداد للجہاد ہے۔ کیوں؟ اس سے سرحدیں محفوظ رہتی ہیں، اس شغل سے، اور سرحدیں محفوظ ہوں گی تو علماء بھی تسلی کے ساتھ، مدارس بھی محفوظ ہوں گے اور افراد بھی محفوظ ہوں گے، اور وہ شغل، یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور حضرت امامین کبیرین، شیخین کبیرین، فقہ کی بحث میں جب شیخین کا ذکر ہے تو آپ حضرات جانتے ہیں امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مراد ہوتے ہیں، اور جہاں یہ اکٹھے ہو جائیں کوئی ان کو رد نہیں کر سکتا خان، تو وہ کہتے ہیں نہیں، پھر بہرحال العلم نور، ان العلم نور لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی، یہ بہرحال اپنی نافعیت میں اپنے بہت اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس کا معلوم اعلیٰ ہے، جس علم کا معلوم اعلیٰ ہو، افضل ہو، وہ سب چیز سے افضل ہوا کرتی ہے۔ اس کا معلوم اللہ اور اس کی صفات ہیں، اور رسول انبیاء نبی کے علوم ہیں، فنون ہیں۔ تو میرے دوستو، اس کے علاوہ ایک اور ہدایت بھی آئی ہے سورہ کہف میں، اور وہ بہت اونچی بات ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ اس آیت کا شان نزول عرض کر دیتا ہوں، نتیجہ آپ سمجھ لیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اس کا شان نزول مفسرین نے یہ مدنی آیت اس کو قرار دیا ہے، اور عبس وتولی والی آیت جو ہے وہ مکی ہے، جس کے وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، باعث بنے تھے۔ یہاں بنو فزارہ کا ایک وفد آیا تھا عام الوفود میں، عام الوفود میں بنی فزارہ کا ایک وفد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ ان کے سرداروں سے بات کر رہے تھے اور ان کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، اور وہ مائل تھے اس طرف کہ ایک درویش بیچارہ سامنے آ گیا، اور اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے آ کر اپنی بات کی، جس کا ان کو ناگوار بھی ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تھی خواہش کہ اس وقت نہ آتا، بعد میں آتا، لیکن اللہ تو اللہ ہے باہر، تو فوراً وحی آ گئی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر فوراً ادھر ادھر دیکھا، کوئی ہے نہیں، آپ تشریف لے گئے اصحاب صفہ کے پاس، چبوترے پر گئے تو وہاں پر ساتھی موجود تھے، تو آپ نے یہ آیات بلند آواز سے 3 مرتبہ پڑھ کر سنائیں، سنانے کے بعد لکھنے والوں نے لکھ لیا، یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا۔ آپ کچھ دیر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد اٹھے، اور اٹھتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معہم۔ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں کہ جن کی صحبت سے نفع اٹھانے کا حکم مجھ محمد کو ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی جعل من امتی
من امرت ان اصبر نفسی معهم، اور اس کے تحت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، بہت سارے وہ جو سلوک کے مسائل السلوک کے عنوان سے جو آپ مسائل نکالتے ہیں، تخریج کرتے ہیں حاشیہ پر، اس سے سب سے بڑا بات یہ کہ افضل کو بھی مفضول کی صحبت اٹھانے کا حکم ہوا۔ مرشد کو بھی مرید کو تو صحبت اٹھانے کا حکم ہے ہی ہے، پیر کو بھی اپنے مریدوں کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم ہے، اور جس شان کے ساتھ بیٹھنے کا ارشاد ہوا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ اللہ ہی ایسی گفتگو فرما سکتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، الحمدللہ۔ اب ایک سوال تھوڑا سا، جب ہمارا دین محفوظ ہے، توحید محفوظ ہے، خاص و عام میں کی محفوظ ہے، ہماری توحید محفوظ ہے، ہماری کتاب محفوظ، علم محفوظ ہے، ہماری تصدیق انبیاء کی وہ بھی موجود ہے ہمارے پاس، اور حفاظت وحی یہ نعمت بھی ہمارے پاس ہے، وحی بھی ہمارے پاس ہے، پھر کمی کس چیز کی ہے کہ ہمارا ہمارا کوئی گنتی میں، کسی گنتی میں بھی ہم نہیں آتے، ہم زوال کی اس تہ کو پہنچ چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے ہم کفران نعمت کے مجرم ہیں۔ ہمیں تو مر مٹنا چاہیے دین حق پر، اللہ کی قسم۔ ایمان محفوظ، اور اللہ نے سورہ ماعون میں ہمیں تنبیہ فرمائی ہے کہ لی ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ سورت مسلمانوں کو خطاب کر رہی ہے، لیکن وہ مسلمان جو اپنے عقائد کے مطابق اپنے اعمال درست نہیں کرتی، تو نتیجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب ہر عقیدہ تقاضا کرتا ہے ایک عمل کا، اگر وہ عمل نہ ہو، وہ عمل ہو تو وہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی گرفت قلوب پر، نفوس پر مضبوط ہوتی ہے، اور جب عقیدہ کے مطابق اعمال نہ ہوں تو آہستہ آہستہ عقیدہ کے اندر کمزوری آتی جاتی ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ ایمان کے زوال کا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔